جی ویلکم بیک شاہی صاحب، آئیے چوتھی شاخ کو شروع بالکل کرتے جی، ہیں۔ چائے کے ساتھ چائے کے ساتھ thank you۔ چوتھی شاخ یہ ہے کہ ان دعووں کے بعد قوم کے علماء نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے دعویٰ مسیح موعود کو سن کر اور اس بات سے اطلاع پا کر کہ میں ان کے اس مہدی کے آنے سے منکر ہوں، جس کی نسبت بہت سے وحشیانہ قصے انہوں نے بنا رکھے ہیں اور زمین پر خون کی ندیاں بہانے والا اس کو مانا گیا ہے۔ ان مولویوں میں سے ایک شخص محمد حسین نامی نے، جو ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ اور ساکن بٹالہ ضلع گرداسپورہ ہے، میرے پر ایک کفر کا فتویٰ لکھا اور بہت سے مولویوں کے اس پر دستخط کرائے اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا، جہاں تک کہ یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور ان کا مال لوٹ لینا جائز اور ان کی عورتوں کو جبراً اپنے قبضہ میں لے کر ان کے ساتھ نکاح کر لینا، یہ سب باتیں درست ہیں بلکہ موجب ثواب ہیں۔ یہاں حاشیہ دے دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال اس قسم کے کوئی فتوے بٹالوی صاحب نے دیے نہیں، اگر دیے تو ان کے لیے لازم تھا اور یہ تقاضا تھا ادبی طور کے اوپر دیانت کا کہ یہ وہ فتوے شائع کرتے، جی مطلب وہ اس کی کاپی، اس کی نقل جو تھے وہ لگاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ جب انہوں نے خالی مجدد کا دعویٰ کیا ہے تو علماء دیوبند نے، دلی کے علماء دیوبند نے ان کو کافر کہنے سے گریز کیا ہے، حالانکہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو کفر کا فتویٰ لگاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، مگر بعد میں جو وہ مسلمہ قذاب کے کان خطر گئے تو پھر وہ اچھا نوٹ ہے جی، محمد حسین بٹالوی کا اصل مذہب یہی ہے کہ مہدی لڑائیاں کرنے والا آنے والا ہے، مگر وہ گورنمنٹ کو محض جھوٹ کے طور پر یہ کہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ وہی گورنمنٹ کے ساتھ جھوٹ کے طور پر یہ کہتا ہے کہ ایسے مہدی کا میں قائل نہیں ہوں، حالانکہ وہ بارہا ظاہر کر چکا ہے کہ قائل ہے۔ اگر گورنمنٹ دوسرے مولویوں کو جمع کر کے پوچھے کہ یہ شخص ان کے پاس مہدی کی نسبت کیا عقائد بیان کرتا ہے تو جلد ثابت ہو جائے گا کہ یہ شخص گورنمنٹ کو کیا کہتا ہے اور اپنے بھائیوں یعنی دوسرے علماء کو مہدی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہاں پہ احمدی دوستو ایک سوال، بڑا مطلب عام سی بات ہے، اور آپ لوگ چونکہ اکثر یہ بات اٹھاتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص ایک بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا جی بتائیے کہاں ثبوت ہے، کیا ہے اس کے آگے پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا یہ عقیدہ ہے، فلاں شخص کا ہے، تو مرزا صاحب نے کیوں نہیں یہ فارمولہ، کیا آپ یہ زحمت گوارا کریں گے کہ مرزا صاحب کی روح سے یہ پوچھیں کہ حضرت آپ یہ تو حوالہ تو دینا کہ محمد صاحب بٹالوی کہاں یہ عقیدہ رکھتا تھا، تو جہاں پہ بھی وہ رکھتا تھا بجائے اس کی کتابیں ہم دیتے، مرزا صاحب نے کیوں نہیں اس کا حوالہ دیا؟ تو جب اگر میں حوالہ نہ دوں تو آپ میرے گلے میں پڑتے ہیں، یا کوئی شخص بھی نہ دے تو آپ کہتے ہیں جی حوالہ دیں، کیوں نہیں جی دکھائیں، ابھی دکھائیں کیا ہے۔ تو مرزا صاحب کو بھی چاہیے تھا، دیانت ادب کی دیانت کا تقاضا یہ کہ حوالہ دیا جائے۔ جی چوئی صاحب۔ اور جب یہ برطانوی حکومت کے زیر عتاب آئے تو اس وقت مرزا صاحب نے ایک جگہ مخبری کی بھی پیشکش کی تھی، یہ جو جمعے کو چھٹی کرتے ہیں تعطیل، اس کے میں ان لوگوں کی مخبری کر کے بھی آپ کو دوں گا جب وہ زیر عتاب آئے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ اشتہار مورخہ 29 رمضان 1308 ہجری، مطبوعہ حقانی لدھیانہ، اور رسالہ سیف مسلول مطبوعہ ایجرٹن پریس راولپنڈی کی پشت پر جو محمد حسین کی تحریک سے لکھے گئے ہیں، تحریک سے ان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ دونوں فتوے موجود ہیں، مگر جبکہ روب گورنمنٹ انگریزی سے ان فتووں پر عمل درآمد نہ ہو سکا تو محمد حسین نے ایک اور تدبیر سوچی۔ اب یہ نیچے فٹ نوٹ پہ حوالہ ہے صرف، ٹھیک ہے، کہ اس شخص کو نہایت سخت گالیوں اور دل آزار کلمات سے ہمیشہ رنج دینا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں ذرا گول کر گئی ہے مسئلہ، اگر واقعی واجب القتل کا یہ شائع ہوا ہوتا تو حکومت اس پہ ایکشن لے لیتی، ٹھیک ہے، چونکہ حکومت کسی قسم کے، ٹھیک ہے، وہ گول سا کر گیا ہے کہ فتوے تو شائع ہوئے تھے کہ یہ شخص کافر اور دجال ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹا اور کافر ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اب یہ گول کر رہے ہیں، مگر واجب القتل کا فتویٰ کوئی ہماری نظروں کے سامنے نہیں گزرا آج تک، نہ کبھی کسی احمدی کتاب میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ چیز۔ ایک اور تدبیر سوچی، اب یہ کہ چونکہ فتوے کام نہیں آئے، واجب القتل کام نہیں آیا تو میں گالی گلوچ دوں۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک شخص گالی گلوچ تب دیتا ہے جب اس کا واجب القتل کا فتوے پر عمل درآمد نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اس شخص کو نہایت سخت گالیوں اور دل آزار کلمات سے ہمیشہ رنج دینا چاہیے، جیسا کہ اس نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ مطبوعہ 1898 میں کئی جگہ اس بات کا خود اظہار کیا ہے۔ اس قسم کی گالیوں اور بدزبانیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک چالاک شخص کو، جس کا نام محمد بخش جعفر زٹلی ہے اور لاہور میں رہتا ہے، مقرر کیا۔ یہاں پہ آپ یہ نام دے رہے ہیں، مرزا صاحب لکھ رہے ہیں چلاک شخص جس کا نام
محمد بخش جعفر زٹلی ہے، جبکہ جعفر زٹلی جو ہے مطلب وہ ایک اخبار بھی، ایک رسالہ تھا، ایک مزاحیہ رسالہ تھا، ایک مزاحیہ اخبار تھا. یہ محمد بخش کا تھا، وہ ہاں محمد بخش کا تھا. سو محمد بخش آف جعفر زٹلی، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اور اب میں آپ کو بات جہاں بتاتا چلوں کہ یہ سارا مسئلہ کیا ہے. مرزا صاحب کی عادی زندگی کی وارداتیں اور کاروائیاں جو ہیں وہ محمدی بیگم سے وابستہ ہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور باقی آدھی جو ہیں وہ ان کی پیش گوئیاں اور ان کے جو یہ ہے. تعلیمات بہت کم ملتی ہیں، کوئی نئی تعلیم آج تک لوگوں سے اپنے بھائی سے پوچھ گیا کہ نئی تعلیم میرے سامنے کو دو، جو کہ پہلے نہیں کسی نے بات کی، ان کو نہیں ملتی. تو آدھی زندگی محمدی بیگم، آدھی زندگی یہ مباہلے اور یہ لڑائیاں جھگڑے. اب یہ انہوں نے جب محمدی بیگم کی شادی کے بعد، ہم اس کی اور کتاب میں جائیں گے جب ہم اس سارا ذکر، شادی کے بعد جب انہوں نے اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے، اس کے شادی شدہ ہوتے ہوئے یہ اشتہار چھاپنے شروع کیے کہ جو ہے محمدی بیگم جو ہے وہ کہ شوہر کی وفات کے بعد ان کی پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ الہام کے بعد جب وہ بیوہ ہوگی تو ان کے نکاح میں آئے گی. اب یہ انتہائی غیر مؤدبانہ فعل ہے. کسی دنیا کی کوئی جگہ کوئی بھی تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ شادی شدہ محسنہ عورت، محسنہ سواد سے جو کہ حسن میں کسی مرد کے نکاح میں ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ تمہارا بندہ فوت ہوگا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات کر سکتے تھے کسی انسان کے بارے میں، خواہ وہ کفار مکہ میں سے کیوں نہ ہو. تو یہ شخص کی بات تھی. فوت مطلب اس کے خامد کے فوت ہونے کی نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک عورت جس کی شادی ہو گئی، اب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلے اس کے بارے میں کوئی خیال تھا، آپ ذہن میں کچھ بھی رکھتے تھے، آپ کی جو خواہشات تھیں، آپ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے شادی ہو گئی، آپ کو بھولنا چاہیے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن مرزا صاحب نے اس شادی شدہ عورت کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس عورت کا مسلسل پیچھا کرتے رہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی طور پہ یہ حربے استعمال کیے کہ اس کے خامد کی موت کی پیش گوئیاں اور فلاں یہ وہ چیزیں استعمال کی. تو یہ نا جی مقصد یہ کہ یہ ایک نبی، اور پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ آپ کیا خدا پہ الزام لگا رہے ہیں اس قسم کی نیچ حرکتیں. مطلب یقیناً ایک فاتر العقل اور نفسیاتی قسم کا مریض ہی کر سکتا ہے. کوئی مہذب انسان، کوئی شریف النفس جو ہے وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. جی تو پھر محمد حسین بٹالوی صاحب نے ان کو کہا کہ پلیز آپ ایک مسلمان عورت کی عزت کو بخش دیں. محمد حسین بٹالوی بڑے اخلاق والا انسان تھا، میں نے ان کی بعض تحریریں پڑھی ہیں، بڑے اخلاق سے لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان عورت کی اس قسم کے اشتہار دینا چھوڑ دیں. اس نے نہیں چھوڑے، میرے صاحب نے نہیں چھوڑے. کیا یہ محمد حسین بٹالوی صاحب کی یہ تحریرات یا ان کے الفاظ کہیں موجود ہیں؟ یہ موجود ہے اشاعت السنہ میں اور اخبار نور افشان میں نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ جو مزاحیہ اخبار ہے نا، جعفر زٹلی لاہور کا، اس میں پیش گوئی کی. محمد بخش جو شخص تھا، اس کا اخبار تھا جعفر زٹلی، جو ایک کمیڈین، ایک مزاحیہ، یہ رسالہ ہے جعفر زٹلی، اور یہ چلا رہا ہے محمد بخش. سو اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے جو کہ مرزا صاحب نے یہاں محمد بخش ظافر جٹلی، مطلب آف ظافر جٹلی جو رسالہ ہے اس کے حوالے کر رہے ہیں. جی صاحب. تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہمیں الہام ہوا ہے، اب یہ ان کی مزاحیہ کاروائی ہے یا اس کی سیٹائر ہے، ہمیں الہام ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات ہونے والی ہے، اور اس کے بعد نصرت جہاں بیگم جو کہ ان کی ینگ وائف تھیں آلریڈی، جن کو آپ لوگ ام المومنین کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اما جان، ان کا نکاح مرزا نور الدین سے ہونے والا ہے. یہ ہمیں الہام ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر مرزا صاحب اتنے زیادہ برہم ہوئے کہ جب اپنی عورت کے اوپر الزام اس طرح اخبار میں آیا، یہ غور کیجئے گا، اور وہ یہ اب ڈسکس ہو رہا ہے، وہ اب یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ بیک گراؤنڈ. مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب تو خود محمدی بیگم کے مطلب خامد کی وفات اور یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں،
اور جب انہوں نے مزاحیہ طور پہ مرزا صاحب کا مذاق اڑایا کہ جی مرزا صاحب کی جب ڈیتھ ہو جائے گی اور محمدی وہ نصرت جہاں بچ جائے گی تو وہ حکیم نور الدین کے عقد میں چلی جائے گی، تو اس پہ مرزا صاحب کتنے برہم ہوتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ جعفر زتلی اخبار کے بعد مرزا صاحب باقی خاموش ہو گئے اور محمدی بیگم کے بارے میں اشتہار شائع کرنے چھوڑ دیے، تو پھر تو بڑا نسخہ کارگر رہا جی۔ اور اس کا اعتراف خود کریں گے ابھی مرزا صاحب، ساری سٹوری کا میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا بتایا ہے، آگے پڑھتے جائیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لاہور میں رہتا ہے مقرر کیا ہر قسم کے گندے اشتہار خود لکھ کر، اور لاہور میں رہتا ہے مقرر کیا اور ہر ایک قسم کے گندے اشتہار خود لکھ کر اس کے نام پر چھپوائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ گندے اشتہار ہیں جو نصرت جہاں بیگم کے بارے میں تھے، خود آپ نے بھی لکھے تو مطلب وہ گندے نہیں ہیں، انہوں نے جو چھپوایا، اور در پردہ سب کاروائی خود محمد حسین نے کی، اور اس اپنی کاروائی سے وہ لوگوں کو اطلاع بھی دیتا رہا اور اپنے رسالوں میں بھی شیخی کے طور پر یہ کام اپنی طرف منسوخ کرتا رہا ہے، اور یہ تمام اشتہارات جو نہایت چالاکی اور بد زبانی سے 1 سال سے یا کچھ زیادہ عرصہ سے محمد حسین شائع کر رہا ہے، دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شائع کوئی اور کر رہا ہے، پھر یہ الزام لگایا محمد حسین پہ، اب محمد حسین شائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں لوگوں کو یہ آپ مینٹلی آہستہ آہستہ آپ ان کے حقائق کو جو ہے وہ آپ چینج کرتے ہیں۔ بٹالوی صاحب نے شائع نہیں کرائے، پر بٹالوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بعد آ جاؤ پلیز اللہ کے واسطے، بڑی مہذب زبان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر آپ یہ الزام ان پر لگا رہے ہیں کہ چونکہ اس کو مجھ سے ویر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بٹالوی صاحب ایک زمانے میں مرزا صاحب کے دوست تھے، پکے دوست تھے، ہم مکتب تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نہایت اوباشانہ طریق سے گندے پیرائے میں لکھے جاتے ہیں، اور ان اشتہاروں میں کوئی پہلو میری بے عزتی اور بے آبروئی کا اٹھا نہیں رکھا اور میری تمام ننگ و ناموس کو خاک میں ملانا چاہا ہے، اور ایسی گندی اور ناپاک تہمتوں پر مشتمل ہیں کہ میں گمان نہیں کر سکتا کہ اس سختی اور بے شرمی کا برتاؤ کبھی ذلیل سے ذلیل قوم کے آدمی نے کسی اپنے مخالف کے ساتھ کیا ہو۔ یہاں پہ تو I'm sorry to say مرزا صاحب مطلب حقیقتاً یہ محمد حسین بٹالوی صاحب کے بارے میں نہیں، یہ الفاظ مرزا صاحب پہ فٹ آتے ہیں کہ جب وہ محمدی بیگم کے بارے میں یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، وہ یہی کام کر رہے ہیں محمدی بیگم کے بارے میں، نور افشاں اخبار میں یہ دے رہے اشتہارات، تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ کبھی ذلیل سے ذلیل قوم کے آدمی نے کسی مخالف کے ساتھ، تو آپ غور کریں کہ مرزا صاحب خود وہی حرکت کر رہے ہیں اور دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی حرکت نہیں کرتا۔ جی چوئی صاحب۔ اچھا جی، اچھا، ان اشتہارات میں جو 12 اگست 1898 کا اشتہار ہے جو مطبع تاج الہند میں چھپا ہے، ایسا ہی ایک دوسرا اشتہار جو 25 ستمبر 1898 میں مطبع فخر الدین پریس لاہور میں طبع ہوا ہے، اور ایسا ہی ایک تیسرا اشتہار جو زمینہ 11 جون 1897 کا جو اسی مطبع میں طبع ہوا ہے۔ ان چاروں کا نمونہ کے طور پر کسی قدر مضمون اس جگہ درج کرتا ہوں تاکہ حکام کو معلوم ہو کہ کہاں تک میری ذلت کا ارادہ کیا گیا ہے، اور نہ 1 ماہ نہ 2 ماہ بلکہ 1 سال سے ایسے گندے اشتہار جاری کر رہے ہیں۔ محمدی بیگم کو تو بیچاری کو 12 سال سے پیچھے پڑے ہوئے تھے رضا صاحب، ٹھیک ہے، جن کے متواتر زخموں کے بعد مجھے اشتہار 21 نومبر 1898 لکھنا پڑا۔ یہ وہ اشتہار ہے سامعین 21 نومبر 1898 والا جس پر حکومت نے نوٹس لیا، ٹھیک ہے، اور جب ہم اس پر آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسی زبان استعمال کی۔ جہاں پہ حاشیہ آ گیا، یہ اشتہار مباہلہ 21 نومبر 1898 اس وقت شائع نہیں کیا جب تک کہ کئی اشتہار بدرخواست مباہلہ ان لوگوں کی طرف سے متواتر میرے پاس نہیں پہنچے۔ چنانچہ علاوہ اس اشتہارات کی ایک چٹھی جعفر زتلی مورخہ 19 نومبر 1898 اور 5 اشتہارات متواتر جگہ بعد دیگر مباہلہ کی درخواست کے متعلق محمد حسین نے آپ شائع کرائے ہیں۔ اب یہ میرے ساتھ 2 چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مباہلے کے لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی بہت دفعہ، کیا کی ہوگی یا نہیں کی، ان کو انہوں نے اگنور کر دیا، مگر جب ان کی بیگم کے بارے میں مزاحیہ قسم کی سٹوریاں چھپنی شروع ہوئیں تب مرزا صاحب نے فوراً 21 نومبر والا اشتہار دے کے مباہلے کی جو ہے وہ درخواست کی۔ اس وقت یہ طیش میں آ گئے، مگر اس اشتہار سے حکومت نے نوٹس لیا کہ یار پہلے آتھم کو تم نے ٹیرورائز کیا، پھر تم نے یہ ان کے پیچھے پڑ گئی، یہ جو ہے تمہارے یہ مرزا اسلم بیگ وغیرہ کی موت کی پیش گوئیاں، پھر ڈاکٹر مارٹن کلارک نے تم پر مقدمہ کیا ہوا ہے،
अब मोहम्मद हुसैन बटालवी के पीछे पड़ गए हो और लेखराम को तुमने मर्डर कराया हो, शायद सबूत नहीं, तहकीक हुई थी पूरी। तो इसलिए ये लोग डर गए कि मिर्जा साहब अगर मुबाहला करेंगे कि 1 साल में तुम मर जाओगे, तो ये किसी को कोई पागल अहमदी खुद ना वो करवाएं, जिस तरह लेखराम को भी किसी पागल अहमदी ने मारा, ठीक है, किसी हाँ, तो इसी तरह वो आके जाके खजाना बोलते। ये वाकयात हैं, ये हो रहा है। इसलिए हुकूमत ने नोटिस लिया, इसलिए हुकूमत ने मार्टिन क्लार्क के मुकदमे में कहा कि बाज आओ, जिसकी वजह से ये किताब लिखी गई, मगर ये बात नहीं आए और 1899 में इन पर क्रिमिनल केस किया गया इसी वजह से। ठीक है जी, ये इसकी बैकग्राउंड आपको मैं थोड़ी सी जनाब, ठीक है। हाँ। अच्छा जी, लिखा इन्होंने, यानी मेरी निस्बत ये लिखा है हाँ। कि इस शख्स की जोरू। हाँ, अच्छा ये मैं पहले वो पढ़ लिया मैंने जो नीचे है उसका हाशिया। हाँ, मुझे इश्तिहार 21 नवंबर 1898 लिखना पड़ा, जिसमें झूठे की जिल्लत खुदा ताला से तलब की है और मोहम्मद हुसैन के ये चारों इश्तिहार जो जाफर जटली के नाम पर निकाले गए, मुझे बेइज्जत करने के लिए उनमें नहायत सख्त और गंदे और नापाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यानी मेरी निस्बत ये लिखा, अभी देखिए नापाक अल्फाज किया है। इस शख्स की जोरू इसके बाद मुरीदों से आशनाई है, इसके बाद मुरीदों से, हाँ, इसके बाद मुरीदों से आशनाई है। और फिर ठट्ठे से, अब ये ठट्ठा अलग और ये जो कह रहे हैं कि सख्त और गंदे और नापाक, और ये ठट्ठा है, और ये ठट्ठा क्यों किया गया मैंने आपको बता दिया है। और फिर ठट्ठे से अपने तई मुल्हम करार देकर मेरी निस्बत लिखा है, मतलब मजाक के तौर पे कि भाई हमारे भी इल्हाम हुआ कि मेरी निस्बत लिखा है कि हमें इल्हाम हुआ है कि इस शख्स की जोरू मोहम्मद बख्श जाफर जटली से निकाह करेगी। अब वो साफ जाहिर है कि वो सैटायर कर रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं मिर्जा पे कि जो इसने मोहम्मदी बेगम के साथ, हाँ, जो मोहम्मदी बेगम के बारे में कहा वही इनके साथ होगा, और ये तैश में आके मुबाहले देगी। और उनको बाकी डर पड़ गया कि जिस तरह एक सरफिर अहमदी ने लेखराम को मार दिया था, इस तरह कोई सरफिर अहमदी इनको ना मार दे, ठीक है। और फिर मेरी निस्बत ठट्ठे से लिखता है कि हमें इल्हाम हुआ है कि कादियानी एक सख्त मुकदमा में माखूज होकर पाबजोला कैद फरंग में डाला जाएगा और जरावतन होगा और हालत कैद में बिल्कुल दीवाना और मखबूतुल हवास हो जाएगा, और उसके नीचे से एक नासूर का फोड़ा पैदा होगा और उसको कोड़ हो जाएगा और उसके जिस्म में बेशुमार कीड़े पैदा होंगे और इसकी सूरत मतलकन मसख हो जाएगी और उसकी प्यारी बीवी बाज मुरीदों से आशनाई करेगी और फिर वो आवारा होकर कादियानी से तलाक हासिल करेगी और फिर मोहम्मद बख्श जाफर जटली से इसका निकाह होगा और मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन निकाह ख्वान होंगे। अब सामने सॉरी मेरी हंसी नहीं रुक रही कि ये एक सैटायर है, ये एक तंज हो रही है। ये इल्हाम उनको नहीं हुए, ना वो मुल्हम होने का दावा करते थे, ये तो मिर्जा साहब इस किस्म के बयान देते थे, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, वो बेवा होगी, वो मेरे निकाह में आएगी, पैरोडी उनकी, ये पैरोडी थी जिस पर ये आए, ठीक है। अच्छा, इस पर हम जरा फुटनोट पढ़ लें। तो और मोहम्मद हुसैन ने कहा था कि मैं निकाह पढ़ा, हाँ, मौलवी साहब ने अपने शायद सुन्ना 18 साल में बड़े तमस्खुर के, वो भी बेचारा आगे से इसी मस्कर पर लिखा कि इनकी बीवी का मोहम्मद बख्श से मैं निकाह पढ़ा, ठीक है। वो क्यों कि मेरे साहब बताते थे कि मेरा निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पर एक शादीशुदा मुसलमान मोहसिना औरत से पढ़ दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब ये जिस तरह किसी का मतलब ये सिलसिला करते हैं तो वो चीज़ मतलब वो लोग कर रहे हैं। अब सवाल है कि मिर्ज़ा साहब अगर हकीकतन एक शरीफ इंसान और मतलब बाकायदा तौर पे तहजीब का दामन हाथ से छोड़ने वाले तो मतलब ये अगर फजूल बात कर रहे हैं तो इनको करने देते, हु केयर्स अबाउट दैट वन। कोई भी शरीफ आदमी किसी फजूल की बात का कोई तवज्जो नहीं देता, ये खुद ही पहले कह चुके हैं। लेकिन चूंकि मिर्ज़ा साहब ने हरकतें ऐसी की हुई थी और ख़ास तौर पे मोहम्मदी बेगम के बारे में कि देखें कि पहली बात तो मिर्ज़ा साहब ने कहा था ये तकदीर मुबरम है कि मोहम्मदी का निकाह, मोहम्मदी की शादी मेरे साथ होगी, ये मेरी बीवी बनेगी, ये मेरे अक़द में आएगी। फिर कहा कि अल्लाह ताला ने इसका आसमानों पे मुझसे निकाह पढ़ा दिया, मतलब कहाँ तक गए हैं। तो उसकी जो तमाम पैरोडी बना के उन्होंने कहा जी हमें भी इल्हाम हुआ है, हमने ये फलाह हो जाएगी, ये वारा हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब मिर्ज़ा साहब की तरफ बात आई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकी, ये बात सारी। और आखिरकार कादियानी आंखों से अंधा, ये वो इल्हाम ही चल रहे हैं उनके पैरोडी के, आंखों से अंधा। जब इल्हामबाजी में आएंगे तो यही होगा। मैं आज इल्हाम कर दूं किसी के बारे में तो वो भी कोई ना कोई बना के मेरे बारे में कर देंगे, ठीक है। खानों से बहरा, जुबान से गूंगा, खुदकुशी करके फिर नार व सफर हो जाएगा, यानी कि जहन्नम में, फिर नार व सकन हो जाएगा, यानी जहन्नम में पड़ेगा। और फिर ठट्ठे के तौर पर
آخر میں لکھتا اب کہہ بھی رہے کہ ٹھٹھا ہے، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ ٹھٹھا ہے، یہ مزاح ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ٹھٹھے کے طور پر آخر میں لکھتا ہے کہ یہ سب الہام پورے ہو چکے، صرف نکاح باقی ہے۔ اب اس سے آپ سمجھ جائیں کہ کوئی بھی الہام پورا نہیں ہوا، نہ مرزا صاحب کو، مرزا صاحب کے نیچے نہ تو گھوڑا نکلا ہے، نہ ان کو کوڑ ہوا ہے، نہ ان کے جسم میں کیڑے پڑے ہیں، مطلب ایک ان کو اگر مرگی کی بیماری دورے پڑتے تھے، وہ جو ان کے منہ سے جھاگ آتی تھی وہ تو پہلے سی تھی، لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہوا، مطلب جلا وطن اور دیوانہ ہوگا یہ وہ دس اینڈ دیٹ، وہ نہیں کچھ بھی ہوا، مطلب اسے نیچے لکھا جی ہاں وہ ساری باتیں ہو گئی، حالانکہ کچھ نہیں ہوا کہ نکاح پڑھنا باقی۔ ہاں اصل مسئلہ محمدی بیگم کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان عورت کو ذلیل نہ کرو، یہ سارا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میری نسبت تیسرے اشتہار میں ٹھٹھے سے لکھتا ہے کہ سنا ہے کہ اس شخص کو طاعون ہو گئی اور کتوں نے اس کا گوشت کھایا۔ اب یہ بھی جھوٹ، اب ظاہر ہے بندہ زندہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا سیٹائر ہے۔ اور پھر جولائی 1897 کے پرچے میں میری تصویر ریچھ کی بنائی ہے۔ اب مرزا صاحب پہلے بندے جنہوں نے اپنے کتابوں میں کارٹون، ڈوئی کا کارٹون، اس سے پہلے کارٹون بنانے شروع کیے۔ جب لوگوں نے بنائے تو اس پر یہ مباہلے اور ان کو موت کی دھمکیاں دینے شروع کر دی، اس پر حکومت نے نوٹس لیا۔ سامعین، ہم مرزا صاحب یہ جو ہے ٹھٹھا اور اس قسم کی جو لغو باتیں ہیں، اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، اس کو انڈورس نہیں کر رہے، مگر جب مرزا صاحب نے کی تو مخالفوں نے اس کو اس طرح ہی دیکھا، اور انہوں نے صرف محمدی بیگم کی جو بے عزتی ہو رہی تھی اخباروں میں اور اشتہاروں میں ایک مسلمان عورت کی، اس کو روکنا چاہا، اور جب یہ رکے تو وہ بھی رکے۔ آپ احمدی دوستو اس طرح سے دیکھ لیں کہ آج کی دنیا کے اندر کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہو، اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، اس کے سامنے کیا کیا باتیں نہیں ہوتی، اس کے کیا کارٹون نہیں بنتے، سارا کچھ، لیکن وہ کسی کو جواب نہیں دیتا، وہ ہر چیز سے مطلب کہ اچھا جی یہ لوگ جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب نے ان چیزوں کا خود سامنے آ کے فریق کیوں بنے؟ دیکھیں، کیپ اٹ ان مائنڈ، میں سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد مدعی ہیں کہ معاذ اللہ میں محمد ثانی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میرا نام رکھا گیا ہے، میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں، اور میں اس کائنات کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، اور کپتی عورتوں کی طرح مولوی محمد حسین سے، جعفر زکلی سے، فلاں دوسرے تیسرے سے مرزا صاحب جو ہے وہ ماتھا لگائے بیٹھے ہوئے۔ Can you imagine that کہ یہ آپ کے مطلب کوئی والد ہوں اور گلی محلے کے اوباش اگر تنگ کر رہے ہوں تو آپ کے والد اپنا دامن بچا کے نکل جائیں گے کہ میں اگر چڑھوں گا تو مجھ پہ چھینٹے پڑیں گے، وہ نہیں کرتے۔ سوال ہے مرزا صاحب کیوں کرتے تھے؟ تھنک اباؤٹ دس ون، کہ کیوں کرتے تھے؟ کیا مرزا صاحب کی عقل کام نہیں کرتی تھی؟ کیا مرزا صاحب طبیعتاً ایسے تھے، یا واقعتاً مرزا صاحب جو تھے ان کے اندر کوئی مرض تھا؟ there was something wrong in them۔ میں یہ مرض والی سٹوری نہیں مانتا۔ That's okay۔ علاوہ اس کے محمد حسین نے اپنے اشعار میں سننا 1898 میں جا بجا مجھے بدکار اور گورنمنٹ انگریزی کا بدخواہ اور خونی قرار دیا ہے۔ بس جبکہ یہ ظلم محمد حسین اور اس کے گروہ یعنی محمد بخش، جعفر زکلی وغیرہ کا حد سے زیادہ گزر گیا اور مجھے اس حد تک ذلیل کیا گیا کہ کوئی ایسا لفظ علت کا نہ چھوڑا جو میری نسبت استعمال نہ کیا، اور پھر مباہلہ کے لیے متواتر درخواست بھیجی، تو بالآخر میں نے اشتہار 21 نومبر 1898 جاری کیا، جس کا مطلب صرف یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہم دونوں گروہ میں اس کو ذلیل کرے جو جھوٹا ہے۔ اور پھر اس اشتہار کی شرح 30 نومبر 1898 کے اشتہار میں بھی اور بھی تصنیف سے کر دی، اور محمد حسین نے میرے اشتہار 21 نومبر 1898 کے بعد مجھے جا بجا مجھے بدنام کرنا چاہا، اور میرے اشتہار 21 نومبر 1898 کے جھوٹے طور پر یہ معنی کیے کہ اس میں میرے قتل کرنے کی دھمکی ہے، حالانکہ اسی اشتہار میں نے 3 جگہ کھول کر بیان کر دیا تھا کہ یہ اشتہار صرف جھوٹے کی ذلت کے لیے ہے، ہم دونوں فریق میں سے کوئی ہو۔ اب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا، اب ہم یہاں تو نہیں پڑھ سکتے، وہ پھر آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جب ہم اشتہارات میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ کہ اس کے اندر یہ واقعی خوف پڑ گیا تھا محمد حسین کو اور حکومت کو کہ یہ اگر محمد حسین کو کسی نے مار دیا جس طرح کے لیکھ رام کو مارا تھا، کہ یہ تو امن عام کا مسئلہ بن جائے گا وہاں پہ۔ نقص امن کا جب معاملہ ہو جائے تو اس وقت حکومت کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ سن کر کہ محمد حسین میرے اشتہار 21 نومبر کے خلاف واقعہ معنی بیان کرتا ہے، خلاف واقعہ معنی بیان کرتا ہے،
اب کیوں ہر ایک کو غلط فہمی ہوتی تھی مرزا صاحب کے لکھے ہوئے سے؟ اتنے سلطان القلم تھے، اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ ہر وقت ایک غلطی کا ازالہ، کشف الخطا، غلطیاں ہی ہوتی رہی لوگوں کے ساتھ. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. محمد حسین الٹے معنی کا 30 نومبر 1898 کا اشتہار اس غرض سے شائع کیا کہ تا محمد حسین الٹے معنی کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دے، مگر میں نے سنا ہے کہ بعد اس کے پھر بھی وہ دھوکہ دیتا رہا. ایک بچہ بھی جو ادنا استعداد رکھتا ہو میرے ان دونوں اشتہارات کو دیکھ کر جو 21 نومبر 98 اور 30 نومبر 98 میں جاری ہوئے تھے، بدیہی طور پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان اشتہارات میں کسی کے قتل کرنے کی پیش گوئی نہیں، بلکہ محض جھوٹے کی ذلت کے لیے بددعا اور الہام ہے. اب یہاں ذرا غور سے میری بات سنیے گا کہ آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں احمدی حضرات کے لیک ران کو کسی فرشتے نے آ کے مارا، مگر حکومت برطانیہ تو یہ سمجھتی ہے نا کہ کوئی سر پھرے نے آ کے اس کو چرا گھونپ دیا کسی انسان نے. وہ تو فرشتہ نہیں مانتے نا. تو اسی لیے یہ لوگوں کو جب اس قسم کے اشتہار شائع ہوتے تھے تو لوگوں کو واقعی اپنی موت کا ڈر پڑ جاتا ہوتا تھا. اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. اب میرے صاحب نے کتاب لکھی ایک غلطی کا ازالہ، کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. میں ازالہ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. آج تک لاہوری کچھ سمجھتے ہیں، قادیانی کچھ سمجھتے ہوں اس کتاب کو. تو بچہ کیسے سمجھے گا مرزا صاحب کی تحریر کو؟ سوری جانا نہیں، اس میں سارے جتنے ہیں پہلے سارے صفحے لے لیں، 16 صفائی کے آخری 4 سطروں میں جا کے مدعا بیان کیا ہے. اگر آپ خدا را غور سے پڑھ لیں آپ کو حیرانگی ہوگی. ایک غلطی کا ازالہ جو ہے نا اس میں 16 صفحے جو ہے وہ کسی اور ہی سبجیکٹ میں چل رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں. جا کے آخر میں 4 لائنوں کے بارے میں اصل مدعا کہ یہ آپ مرزا صاحب تھے کیا، اس کا جواب پھر بھی نہیں دیا کہ آپ نبی تھے یا نہیں، کیونکہ شروع بات ہوتی ہے کہ غلطی کا ازالہ کہ جی میرے ماننے والوں نے جی صحیح جواب نہیں دیا. وہ ماننے والا نہیں صحیح سمجھا، مرزا صاحب اخیر تک نہیں بتا سکے کہ صحیح کیا ہے. اور آج تک لاہوری اور قادیانی فیصلہ نہیں کر سکے کہ مرزا صاحب تھے کیا. اس کتاب کا فیصلہ نہیں. اس لیے مرزا صاحب کی تحریریں سمجھنا بچے کا کام نہیں ہے، بڑے کا کام نہیں، صرف ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے الہام جزاء سجیعۃ بمثلھا، یہ قرآن کی آیت ہے. مرزا صاحب کے اکثر الہام قرآن کی آیتیں ہوتے تھے کہ جو اشتہار 21 نومبر 98 میں درج ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جھوٹے کی ذلت تو ہوگی مگر اس قسم کی جو اس نے اپنے فعل سے فریق ثانی کو پہنچائی ہو. اب کوئی ان کا الہام سمجھے، اس کا مطلب سمجھے اور پھر ان کی تحریر کی تشریح کرے کہ مرزا صاحب کا مطلب مارنے کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. پاس اس جگہ ذلت کی قسم مثل کے لحاظ سے قرار دی گئی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں لیک ران کو کہا کہ بچڑا ہے، تو اب کسی کو کیا پتا، مرزا صاحب کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ بچڑا کا الہام یہ لیک ران کے لیے اس سے پہلے. تو مرزا صاحب یہ تقدیم و تاخیر کے کھیل بہت کھیلتے ہیں اور ہم یہ سارے کھول کر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بیان وہی لے لیں. ایک چھوٹی سی بات کہ جب مرزا صاحب یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ جی لڑکا پیدا ہوگا تو وہ لڑکی پیدا ہوگی، تو مرزا صاحب کہنے لگے تو میں نے کب کہا تھا کہ اسی الہام میں سے ہوگا، اسی حمل میں سے، کہ اسی حمل سے لڑکا مطلب پیدا ہو. مرزا صاحب جو ہیں وہ لفظوں سے، ایک میرا مضمون ہے الفاظ کا کھلاڑی. مرزا صاحب جو ہے الفاظ کے کھلاڑی ہیں، ٹویسٹ کرنا یہ جانتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی اسی کے یہ زندہ مثال جو چوئی سب پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہی غرض تھی جس کی وجہ سے میں نے محمد حسین کا اشتہار جو محمد بخش اور ابو الحسن تبتی یہ بھی لکھتے تھے اس اخبار کے اندر، اور بہت زیادہ ان کو جو ہے میرے صاحب پسند نہیں کرتے تھے کہ نام سے جاری کیا گیا تھا. اشتہار 21 نومبر 98 کے ساتھ چھاپ بھی دیا تھا. اس سے میری یہ غرض تھی کہ تا معلوم ہو کہ محمد حسین نے محض بد زبانی سے مجھے ذلیل کرنا چاہا ہے، اور میں خدا سے یہ فیصلہ چاہتا ہوں کہ جو شخص ہم میں سے جھوٹا ہے وہ اسی طرح ذلیل ہو. میں نے اس رسالے کے اخیر پر اپنے 2 اشتہار یعنی 21 نومبر 98 اور 30 نومبر 98 کا ترجمہ انگریزی میں شامل کر دیا ہے، اب انگریزی میں حکومت کے لیے. یہ بات کہ میں نے کیوں یہ اشتہار 21 نومبر 98 کا لکھا اور کس صحیح ضرورت کی وجہ سے میں اس کے لکھنے کا مجاز تھا، اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں کہ میں 1 سال سے زیادہ عرصے تک گندہ اشتہاروں کا نشانہ رہا. یعنی محمد حسین اور اس کے گروہ کی طرف سے میری نسبت برابر 1 برس تک گالیوں کے اشتہار جاری ہوتے رہے اور ان اشتہارات میں میری سخت اہانت اور بے عزتی کی گئی اور مجھے ذلیل کرنے میں انتہا تک کوشش کی گئی، یہاں تک کہ میری مستورات پر محض مفسدانہ شرارت سے بدکاری اور زنا کا الزام لگایا گیا. دوسروں کی مستورات نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بیچارہ جو ممتی بیگم کا ہسبینڈ تھا اس کی بیوی نہیں ہے. بہرحال اس درجے کی دل آزاری اور بے حرمتی کے وقت جو انسانی غیرت کو حرکت میں لاتی ہے، میرا حق تھا کہ میں عدالت میں نالش کرتا. تو کیوں نہیں کی مرزا صاحب؟
لیکن میں نے اپنے فقیرانہ اور صابرانہ طریق کے لحاظ سے کوئی نہالش نہ کی، اور 1 سال کے قریب تک ایسے اشتہارات جن کا ایک ایک لفظ میری بے عزتی کے لیے لکھا گیا تھا، مجھے محمد حسین اور اس کے گروہ نے بذریعہ ڈاک قادیان میں میرے پاس پہنچائے، حالانکہ میں ایسے گندے اخباروں اور اشتہاروں کا خریدار نہ تھا۔ بس جب کہ بار بار مجھے اس قسم کی گالیوں اور بہتانوں سے آزار پہنچایا گیا تو آخر میں نے مدت دراز کے صبر کے بعد نہایت نیک نیتی سے اشتہار 21 نومبر 98 جو محض اس مضمون پر مشتمل تھا کہ جھوٹے کو خدا ذلیل کرے، مگر اس قسم کی ذلت سے جو اس نے پہنچائی جا رہی ہے، جو اس نے پہنچائی جاری کیا، یہ آخری اب آگئی، یہ آخری 5ویں۔ یہاں پہ احمدی دوستو مرزا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات یہاں پہ کی ہے، بلکہ فارمولہ دیا ہے کہ دیکھیں جی کہ یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا اور میں نالش کر سکتا تھا۔ جو طریق ہے ایک انسان کا کہ ایک شخص بھی فیم کر رہا ہے مرزا صاحب کو، مرزا صاحب اس کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو شرفاء کا طریق ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتے نے کاٹا اور آپ کتے کو کاٹ دیں، کہ مطلب وہ جو گالی دیتے رہے وہی کرتے رہے، آپ اسی طرح کے اشتہار اور یہ انہوں نے کوئی ایسی گالیاں نہیں دی۔ اگر کچھ کیا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، اگر کچھ کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈی فیم ہے تو آپ کے لیے بہترین طریقہ ہے شرفاء کا تقاضا، کوئی جائے عدالت میں چلے جاتے، ان کو عدالت میں لے آتے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے یہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ کیا آپ اس کا جواب پوچھیں گے اپنے بڑوں سے کہ مرزا صاحب ان لوگوں کو عدالت میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ مرزا صاحب نے کیوں یہ سمجھا کہ میں اشتہار دوں، اشتہار بازی کروں، یہ کروں وہ کروں؟ اور یا تو مرزا صاحب کبھی عدالت گئے نہ ہوں، مرزا صاحب کیس کرتے رہے، اپنے مظاہروں پہ کیس کرتے رہے اور لوگوں پہ کیس کرتے رہے۔ پیدائش و وفات مرزا صاحب کی جو ہے پیدائش سے لے کے وفات تک کچہریوں میں ہے مرزا صاحب کی۔